نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے امت محمد، اللہ کی قسم جن باتوں کو میں جانتا ہوں، اگر تم ان باتوں کو جان لیتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اس حدیث کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلام واقع معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ کو مختلف چیزوں کی زیارت کرائی گئی کہ کن لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسری اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بہت ساری باتیں جو اللہ نے آپ کو بتائی تھیں، آپ نے ان کو امت سے چھپایا ہے، امت کو نہیں بتائی۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ اتنی بڑی وعید، لیکن آپ نے چھپایا تاکہ لوگ آرام سے سکون کے ساتھ جی سکیں اور اللہ کی بندگی کر سکیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ انسان ہنسے، لائف کو انجوائے کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھے، اس بات کا دھیان رہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اور یہ کرامن کاتبین جو ہوتے ہیں یہ لکھ رہے ہیں، نیکی کو بھی لکھ رہے ہیں، برائی کو بھی لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور کرامن کاتبین کو بٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں شارق سے بھی قریب ہوں، تو کرامن کاتبین کا مقصد کیا ہے پھر؟ اللہ کو تو پتہ ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان کو اگر اللہ سے حیا نہیں آ رہی تو کم از کم یہ جو کاتبین ہیں ان کے حیا کر لیں۔ انہی کے ڈر سے کہ یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں انسان اچھے اعمال پہ آ جائے، تو ان کو بٹھانے کا یہ مقصد ہے۔ تو جس طرح فرمایا کہ ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو، اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے جو مجھے ہے۔ تو آپ علیہ السلام ایک جماعت پر سے گزرے جو کھل کھلا کر ہنس رہی تھی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ان کو موت کا خوف ہوتا، مرنے کا ڈر ہوتا، قبر کی سختی کا علم ہوتا تو یہ ایسے نہ ہنستے، بلکہ موت کی تیاری کرتے، فکر کرتے۔ کیونکہ تیاری آپ تب کرتے ہیں آپ کو فکر ہوتی ہے، موت کی فکر ہوگی تو پھر موت کی تیاری بھی کریں گے۔ کسی کو ایگزام کی فکر ہوگی تو اس کی تیاری کرے گا، اسی طرح انسان کو موت کی فکر ہوگی تو اس کی تیاری کرے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے اپنا روز کا محاسبہ کریں کہ ہم نے آج کے دن میں کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے، اور پھر اپنی زندگی کا حساب لگائیں، کتنا عرصہ مجھے ہو گیا اور کتنی میں نے نافرمانی کی ہے، کتنے اچھے کام کیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔